السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل ایم پی بورڈ شالا۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کلاس 8 کے مختصر ترین سوالات، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ویری شارٹ کوشچنس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے مختصر ترین ویری شارٹ جو کوشچنس ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح متبادل جواب یا مختصر ترین، تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور ان کو ہم لرن کریں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر 1 سے۔ اور ہاں، ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میں اور اچھے ویڈیوز آپ کے لیے لا سکوں۔ جب مجھے لگے گا کہ آپ لوگ پسند کر رہے ہو، ویڈیو کو لائک کر رہے ہو، کمنٹ کر رہے ہو، شیئر کر رہے ہو، تو یہ آپ کے کام کی ویڈیوز ہیں۔ تو اس طرح سے میں اور ویڈیوز اپلوڈ کروں گی۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو، جو کہ ہے سوال نمبر 1۔ دل مضطر کو کس طرح سکون ملتا ہے؟ دل مضطر کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر کے مطابق گل کھلے ہیں کہاں؟ کوثاروں میں۔ اب ضروری نہیں ہے یہ آپ کو ون ورڈ میں سے دے دی جائیں، یا آپ کو چوز دا کریکٹ آپشن میں، فل ان دا بلینکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں، تو ان کو ضرور لرن کر لیجیے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، فہم و ادراک کے معنی ہیں عقل، سمجھ۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق فیصلے کی گھڑی میں گووندن نے سڑک پر تیز رفتار سے کیا آتی ہوئی دیکھی تھی؟ 2024 میں بھی دیکھیے یہ آ چکا ہے، بس دیکھی تھی۔ سوال نمبر 5 ہے، گووندن کس کلاس میں پڑھتا تھا؟ 8ویں کلاس میں۔ سوال نمبر 6 ہے، گووندن اور روی کہاں جانے والے تھے؟ مندر۔ سوال نمبر 7 ہے، بھوپال ریاست کی بنیاد کس افغان سردار نے ڈالی تھی؟ سردار دوست محمد خان نے۔ سوال نمبر 8 ہے، اجین مدھیہ پردیش کی کس مقدس ندی کے کنارے بسا ہوا ہے؟ تو شپرا ندی کے کنارے۔ سوال نمبر 9 ہے، کالی داس کو شیکسپیئر کہا جاتا ہے، کہاں کا؟ ہندوستان کا۔ سوال نمبر 10 ہے، میگھ دوت اور شکنتلا کس کے ڈرامے ہیں؟ کالی داس کے۔ سوال نمبر 11 ہے، بادشاہ شاہجہاں نے برہان پور شہر کو کیا نام دیا تھا؟ دارالسرور۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 12، پاور لوم کپڑوں کی بنائی کے اہم مرکز میں شمار ہوتا ہے برہان پور۔ پھر سوال نمبر 13 ہے، اجین میں ہر 12 سال میں کون سا میلہ لگتا ہے؟ کمبھ کا میلہ، جو یہ بہت زیادہ فیمس بھی چل رہا ہے، کمبھ کا میلہ۔ سوال نمبر 14 ہے، عبد الرحیم خانہ نے برہان پور میں کیا تعمیر کروایا تھا؟ تو عبد الرحیم خانہ نے برہان پور میں نہر خیر جاری کی تعمیر کروائی تھی۔ سوال نمبر 13 ہے، آہو خانہ میں کس ملکہ کو عارضی طور پر دفن کیا گیا؟ ممتاز محل کو۔ سوال نمبر 16 دیکھیے 2024 میں بھی پوچھا جا چکا ہے، اتر پردیش کی راجدھانی کا نام کیا ہے؟ لکھنؤ۔ سوال نمبر 17 ہے، بیگم حضرت محل کا انتقال کہاں ہوا؟ بیگم حضرت محل کا انتقال نیپال کی راجدھانی کاٹھمانڈو میں ہوا۔ سوال نمبر 18 ہے، نظم یہ ہے میرا ہندوستان میں شاعر کے مطابق گنگا جمنا کی لہروں میں ہے کیا؟ 2024 میں آ چکا ہے، 7 سروں کا سرگم۔ سوال نمبر 19 ہے، سچائی کا احساس کسے ہوا تھا؟ گوتم کو۔ سوال نمبر 20 ہے، دھرتی کے آنگن میں لہلہا رہی ہے کھیتی۔ سوال نمبر 21 ہے، مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ 2024 میں پوچھا جا چکا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 22 ہے، حضرت ابوبکر کون تھے؟ تو حضرت ابوبکر صحابی ہیں اور انبیاء کے سب سے افضل انسان تھے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، تو نبیوں کے سب سے افضل انسان ہیں۔ حضرت ابوبکر صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، طلباء کی دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ، حضرت ابوبکر کون تھے؟ حضرت ابوبکر صحابی ہیں، اور آپ بس اتنے ہی لرن کر لیجئے گا یہاں تک اس کو۔ آگے کا تھوڑا مجھے وہ لگ رہا ہے، اس کا آنسر اگر آپ اتنا بھی لکھو گے، چونکہ یہ مختصر ترین ویری شارٹ ہے نا یہ کوشچنس، تو اس لیے آپ اس کا آنسر بس اتنا ہی لکھیے گا، حضرت ابوبکر کون تھے؟ ابوبکر صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر 23 ہے، طلباء کے دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی ہے تعلیم سے۔ سوال نمبر 24 ہے، آج کی نوجوان پیڑھی میں کس کھیل کا جنون سوار ہے؟ کرکٹ کا۔ سوال نمبر 25 ہے، کھیلوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو 2 حصوں میں، آؤٹ ڈور اور انڈور۔
सवाल नंबर 26 है, सबक उर्दू की कहानी के मुताबिक संस्कृत किस तबके की ज़बान थी? संस्कृत पढ़ने लिखे तबके की ज़बान थी। सवाल नंबर 27 है, उर्दू के पहले शायर माने जाते हैं अमीर खुसरू। सवाल नंबर 28 है, आर्यों ने अपनी ज़ुबान को क्या नाम दिया? संस्कृत। सवाल नंबर 29 है, हिंदुस्तान में सूफियों और दरवेशों ने अपनी तालीम आवाम तक किस ज़बान में पहुँचाई? तो उर्दू ज़बान में। सवाल नंबर 30 है, प्राकृत किसे कहा जाता है? आवाम के मुकामी बोलियों को प्राकृत कहा जाता है। फिर सवाल नंबर 31 है, बासित मियां ने मुसन्निफ को पेंट पहनाते वक्त कहाँ खड़ा किया था? स्टूल पर। सवाल नंबर 32 है, शेरवानी कितने सालों से लिपटी हुई रखी थी? 40 साल से। सवाल नंबर 33 है, बरकतुल्लाह भोपाली ने आला तालीम कहाँ हासिल की? इंग्लिस्तान में। सवाल नंबर 34 है, सबक दोस्ती के मुताबिक हर एक लड़के को अपनी इम्तिहान की फीस देना पड़ रही थी? 40 रुपये। सवाल नंबर 35 है, इम्तिहान फीस किस माह में वसूल की जा रही थी? मार्च माह में। सवाल नंबर 36 है, अमरकांत सलीम के सवालात हल करने में मदद करता था? हिसाब के। नेक्स्ट है, सलीम और अमरकांत किस जमात में पढ़ते थे? 10वीं जमात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी घाट पर कितने मेले भरते हैं? 5 मेले। नेक्स्ट, पहाड़ ने अपनी आन बान के आगे किसे पस्त कहा है? गिलहरी को। सवाल नंबर 40 है, डॉक्टर अंबेडकर ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने इब्तदाई तालीम रत्नागिरी जिला के देवली मुकाम पर हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकूमत हिंद ने डॉक्टर अंबेडकर को कौन सा एजाज दिया? भारत रत्न। हिंदुस्तान के लोग डॉक्टर अंबेडकर को किस नाम से याद करते थे? हिंदुस्तान के लोग डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से याद करते थे। नेक्स्ट, रोशनी की जिद। अब जिद मतलब मैं बता दूं, जिद मतलब होता है अपोजिट वर्ड, तो रोशनी का अपोजिट क्या हो जाएगा? तारीकी। और एक और चीज, जिद, तजाद और मुतजाद, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। जो भी जब पूछे रोशनी की तजाद क्या है, रोशनी की जिद क्या है, या रोशनी का मुतजाद क्या है, तो उसका आंसर एक ही होगा, तारीकी। तो याद रखिएगा, तजाद, मुतजाद और जिद। फिर मुरक्कब अल्फाज है खूबसूरत। आपको एक मुरक्कब अल्फाज बताना है तो खूबसूरत होगा एक मुरक्कब अल्फाज। फिर किसी एक चीज को क्या कहते हैं? वाहिद। तो इस तरह से हमारे 1 वर्ड्स हो चुके हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।